بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی میزبان کرن حیدر ہوں اور آج میں آپ کے سامنے ایک سوال اور ایک جواب کا پروگرام لائی ہوں کہ جو مدرسہ قرآن و اہل بیت کی طرف سے پیش خدمت ہے۔ اس سلسلے میں ہماری گفتگو کا موضوع عہد اور اس کی اہمیت ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عہد سے مراد کسی سے وعدہ کرنا، کسی سے معاہدہ کرنا، کسی سے باہمی فیصلہ کرنا، کسی سے پرومس کرنا، کسی سے ایگریمنٹ کرنا ہے۔ اس ٹاپک کو بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خواہر نور زہرا نقوی۔ آئیں مومنین کرام، ہم اپنی خواہر سے آج کا سوال کرتے ہیں۔ تو جی خواہر، میرا آج کا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے گا کہ دین اسلام میں عہد کی کیا اہمیت ہے؟ آپ اس کو قرآن و حدیث سے واضح کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ آپ نے واقعی میں ایک بہت اچھے موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ مومنین کو اس سے آشنا ہونا چاہیے کہ عہد کسے کہتے ہیں اور عہد کی اہمیت کیا ہے۔ مومنین کرام، یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ عہد ایک ایسی چیز ہے کہ جسے دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنے کیے ہوئے عہد کو پورا کرے، کیونکہ روز قیامت اللہ تعالی ہمارے سے ہمارے عہد کے متعلق سوال کرے گا، جیسا کہ خداوند متعال قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ کہ تم اپنے عہد کو پورا کرو، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا کیونکہ بے شک روز قیامت عہد کے متعلق پوچھا جائے گا۔ یعنی ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے عہد کو پورا کریں، ہم اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کریں، کیونکہ اللہ تعالی ہمارے سے ہمارے عہد کے متعلق سوال کرے گا۔ اور جو شخص بھی اپنے عہد کو پورا نہیں کرتا، اپنے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیتا ہے، تو ایسا شخص خداوند متعال کی ناراضگی کا شکار ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ کہ جو لوگ بھی اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، خداوند متعال فرما رہا ہے أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر کہ زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب سوال آتا ہے ذہنوں میں کہ کون سا انسان خسارے میں ہے، کون سے لوگ خسارے میں ہیں؟ تو اس سوال کا جواب خداوند متعال سورہ بقرہ میں دے رہا ہے اور فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ینقضون عہد اللہ کہ جو لوگ بھی اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اولئک هم الخاسرون یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں۔ اور یہاں پر میں ایک جملہ کہنا چاہوں گی کہ یہ لوگ اتنے خسارے میں ہیں، اتنے خسارے میں ہیں کہ ان کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا دین لمن لا عہد لہ کہ جو شخص بھی اپنے وعدے کو توڑ دیتا ہے وہ اتنے خسارے میں چلا جاتا ہے کہ اس کا کوئی دین ہی نہیں رہتا۔ تو مومنین اکرام، اس سے ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ ہمیں اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے اس کے بارے میں سوال کرے گا، اور جو شخص بھی اپنے وعدے کو پورا نہیں کرے گا تو بے شک وہ خداوند متعال کی ناراضگی کا شکار ہو جائے گا، اور رسول خدا نے یہاں تک کہا ہے کہ اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے، اسے بے دین کہا گیا۔ جی مومنین اکرام، خواہر نے ہمیں بتایا کہ دین اسلام میں عہد کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اگر کوئی کسی سے عہد کرے، کوئی وعدہ کرے، اس پر واجب ہے کہ اس عہد کو پورا کرے۔ لیکن اگر کوئی اپنے کیے ہوئے عہد کو پورا نہیں کرے گا، اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کرے گا، پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو
خسارے میں ہیں۔ اور جیسا کہ خواہاں نے بتایا کہ یہ لوگ اتنے خسارے میں ہیں کہ نبی یہ دو عالم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بے دین ہیں، یعنی عہد توڑنے کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان بے دین ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ مختصر سا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم اگلے پروگرام میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔